الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے حضرت سید احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معنون یہ مدرسہ قائم کروایا، مدرسہ سید احمد علی، اور حضرت پیر دھمڑیا رحمۃ اللہ علیہ اسی مسجد کے جوار میں مدفون ہیں، اور ان کے گھر کے متعدد افراد بھی یہیں پر آرام فرما ہیں۔ بھاگلپور کے اس اسٹیشن کے ایک حصے میں اس مدرسے کا قیام اور ان مقابر کا وجود در حقیقت یہ ایک بڑی برکت کی بات ہے۔ اسٹیشن کی ساری زمین ہی در حقیقت پیر دھمڑیا رحمۃ اللہ علیہ کی ہی تھی، لیکن مرور زمانہ سے اب مدرسہ اور مسجد ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، لیکن مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے ہوتی ہے، رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والوں سے ہوتی ہے، اور دینی دعوتی اور تبلیغی کام کرنے والوں کے بیانات سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہ مسجد اس اعتبار سے خوب آباد ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی آبادی کی یہ ہے کہ یہاں مسلسل قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک سے افضل اور اعلیٰ اور اعظم کوئی کتاب نہیں، اور قرآن پاک کے نازل کرنے والی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی اعلیٰ اور اعظم ذات نہیں۔ اللہ جل جلالہ اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور اصلاً اسی کی حکومت چل رہی ہے۔ اس نے انبیاء کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی، آخری نبی کو بھیجا اور آخری کتاب عطا فرمائی۔ اب جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ان میں سب سے افضل اور سب سے اہم اور سب سے زیادہ اعظم کتاب قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی جو فضیلتیں ہیں بے شمار ہیں، جن میں ایک چھوٹی سی فضیلت بس اتنی ہی کافی و شافی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ کا کوئی ایک حرف بھی پڑھا جائے تو 10 نیکیاں نوٹ ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے کسی حساب کی ضرورت نہیں، ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں ملی۔ الحمد میں آ اور لام اور ہا اور میم اور دال، ہر حرف پر نیکیاں ملتی چلی گئی، تو 50 نیکیاں صرف الحمدو پر ملی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی عطا اور بخشش کا معاملہ ہے، یہ بخشش اور کسی چیز سے نہیں ہوتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ تو قرآن کا سکھانا بہت بڑا کام ہے، اور قرآن سیکھنا یہ بھی بہت ہی مبارک عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہوتی ہے، نوازش ہوتی ہے، کرم فرمائی ہوتی ہے، قبولیت ملتی ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ تمام طلبہ سے افضل ہوتا ہے، صرف مدرسے کے طلبہ نہیں، یونیورسٹی کے طلبہ ہوں، کالج کے ہوں، اسکول کے ہوں، کتنے ہی شاندار یونیفارم پہنے ہوئے ہوں اور کتنے ہی شاندار ان کا کلاس ہو، لیکن قرآن پاک ناظرہ پڑھنے والے اور حفظ کرنے والے کے مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی اچھوت ہو یا شدر ہو یا چھوٹے طبقے کا آدمی ہو۔ یہ اصل حیثیت ہے۔ دنیا نے کیونکہ الٹا کر دیا، اب جو سیاہ ہے اسے سفید کہتے ہیں، جو سفید ہے اسے سیاہ کہتے ہیں، جھوٹ کو سچ کہتے ہیں، سچ کو جھوٹ کہتے ہیں۔ دنیا داروں نے قرآن کے حفظ کے اور قرآن کے ناظرہ کے مدرسوں کو چھوٹا سمجھ لیا، گھٹیا سمجھ لیا، اور معمولی طلبہ کا وہاں داخلہ لیا جاتا ہے، یہ سمجھا دیا گیا، سمجھ لیا گیا۔ ایسا نہیں ہے۔
کتنے ہی غریب گھرانے کا بچہ ہو، اس کے پاس رہنے کے لیے جھوپڑی بھی نہ ہو اور اچھے کپڑے بھی نہ ہو، لیکن جو بچہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے شہزادہ، جیسے بادشاہ کا بیٹا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی افضلیت عطا فرمائی ہے۔ تو ہر بچے کو جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے، ہمارا کتنا اکرام کیا ہے، اس کو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرے جو اور طلبہ ہیں جو کہیں بھی پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نعمت نہیں ملی، وہ کتنی اعلیٰ اسکول میں پڑھ رہے ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ہے، آخرت کے اعتبار سے ادنا ہے، گھٹیا ہے، بے حیثیت، اور یہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو آخرت کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے۔ اب جب لوگ مر جائیں گے اور محشر کا عالم برپا ہوگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جو قرآن کے مکتب میں پڑھتے تھے ان کی بڑی عزت ہو رہی، ان کا بڑا اکرام ہو رہا ہے، وہ سب سے اونچے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو مؤذن ہے، مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اذان دیتا ہے، جو ظاہر ہے کہ اسی مدرسے میں سیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی عزت دیں گے جیسے یہاں وہ بلند مقام پر چڑھ کر اذان دیا کرتا تھا، ویسے ہی محشر کے عالم میں وہ سب سے بلند نظر آئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اونچائی عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ وہ تو صرف اذان دے رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اور جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ سورۃ الناس تک پہنچ رہا ہے، پورا قرآن پڑھ رہا ہے، پورے قرآن کو یاد کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی فضیلت تو سینکڑوں مؤذنوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنانے کے لیے تیار کیا ہے۔ اب جو مسجد میں مکتب میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، جب وہ واقعی قرآن صحیح طور پر پڑھنے لگتا ہے تو وہ تمام لوگوں کا امام بن جاتا ہے، تو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور انجینئر صاحب اور سائنٹسٹ صاحب اور بلڈر صاحب اور بڑے دولت مند، سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ سب سے آگے ہوتا ہے، قرآن اسے آگے بڑھا دیتا ہے، قرآن آگے بڑھاتا ہے۔ تراویح پڑھاتا ہے ایک چھوٹا بچہ، اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تراویح پڑھتے ہیں۔ ایک معمولی سطح کا دنیا کے اعتبار سے معمولی شخص مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور امامت کرتا ہے، اور اس کے پیچھے بڑے بڑے آفیسران کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ اکبر کہے گا تو وہ کہیں گے، جب وہ رکوع میں جائے گا تو رکوع میں جائیں گے، جب وہ سجدہ کرے گا تو سجدہ کریں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امامت عطا فرما دی، اور جو اس دنیا میں امام ہوگا وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ امام ہوگا۔ اس لیے جو بچے قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو یہ باتیں سب یاد رکھنی چاہیے۔